خداوند مسیح یسوع ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب سیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، 2 کنگز چیپٹر 4 ایپیسوڈ 2۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام گواہیوں کے لیے، ان تمام برکات کے لیے جو آپ روز حاصل کرتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ سارا جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں۔ اور میری کوشش ہوگی کہ آج ہم چوتھے باب میں سے 4 چیپٹر میں سے علیشا کا اور شونیم کی جو یہ ایک مالدار خاتون تھی اس کے حوالے سے جو معجزہ ہے، بلکہ معجزات ہیں، اس واقعے کو، اس کہانی کو پورے طور پر دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، اس کا احاطہ کر سکیں اور اس سے سیکھ سکیں۔ عزیزو، بہت سے لوگ، بہت سے پیار کرنے والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کلام کا جو یہ ٹائم ہے ہم اس کو اور زیادہ بڑھا دیں، کیونکہ وہ کلام سے اتنی برکت پا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت جو کلام کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ گزار رہے ہیں، وہ ختم نہ ہو۔ لیکن عزیزو، ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کئی بہن بھائی ایسے ہیں، اور وہ بہن بھائی بھی جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ ہماری اور ذمہ داریاں بھی ہیں، آپ سبوں کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، خاندان کی، کام کاج کی۔ تو ان سبوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان سب کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز، منڈے سے لے کے فرائیڈے تک، پیر سے لے کے جمعے تک، آپ کو کلام کے حوالے سے روز بروز سکھایا اور بتایا جائے۔ اس پروگرام نبیوں کی کہانی کے حوالے سے ہفتے کے دن، سبت کے دن ہم خاص طور پر بچوں کے حوالے سے اور ینگ پیرنٹس کے حوالے سے پروگرام لے کر آتے ہیں، میں اور میری فیملی۔ اور سنڈے کو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی اسپیشل پروگرام، جیسے کوئی ویڈیو یا میری پرانی آڈیو فائلز میں سے جو لوگوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جوابات دیے جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ خدمت جاری اور ساری ہے، اور خدا تعالیٰ سے درخواست ہے کہ خدا تعالیٰ کلام کی اس خدمت کے حوالے سے، آپ لوگوں کی اس خدمت کے حوالے سے مجھے اور میرے گھرانے کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے، اور سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو اس خدمت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری منسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں، یسوع مسیح منسٹری کا خاصہ ہیں، جو روز بروز پروگرام ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا ہفتہ وار پروگرام ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا دعا کے وسیلہ سے، یا کسی بھی اور خدمت کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے بھی جو بے شک کلام کو سنتے ہیں اور کلام میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، کل ہم نے بڑے اہم اور خوبصورت حصے کو خدا کے کلام میں سے دیکھا، جہاں پر علیشا اس غریب بیوہ کی مدد کرتے ہیں جس کے پاس ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آج ہم اس باب میں آگے بڑھتے ہیں 8ویں آیت سے 8 ورس سے، جہاں پر علیشا شونیم کو جاتا ہے، اور وہاں پر ایک دولت مند خاتون تھی جو اسے روٹی کھانے پر، اس کے ساتھ وقت گزارنے پر اسے مجبور کرتی ہیں۔ اور اس کی مہمان نوازی سے، اس کی ہاسپٹیلٹی سے علیشا اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اس علاقہ سے گزرتا ہے، اور یہ کوائٹ آفٹن ہوتا ہے، بہت اکثر اوقات میں ہوتا ہے، تو عزیزو، وہ مرد خدا ہمیشہ اسی خاتون اور اس کے شوہر کے گھر میں ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ان کے لیے، یعنی جہازی اور علیشا کے لیے اچھے ہوسٹ تھے، میزبان تھے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں اس باب میں کہ یہ خاتون اور اس کا شوہر خداوند کے اس خادم کے لیے، علیشا کے لیے، ایک علیحدہ اپارٹمنٹ، ایک کوٹری بنا دیتے ہیں دیوار کے اوپر، اپنی چھت کے اوپر، تاکہ جب بھی خداوند کا یہ خادم آئے تو اسے رہنے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن خداوند کا یہ خادم آتا ہے اور اپنے خادم جہازی کے تھرو اس شونیمی عورت کو بلواتا ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہے، اور پھر وہ اپنے خادم کے ذریعے اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی، ہمارا اس قدر خیال رکھا، تو کیا چاہتی ہے کہ تیرے لیے کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ عزیزو، علیشا خداوند کی پاک روح سے معمور تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ عورت ایک ویل ٹو ڈو، ایک متمول گھرانے سے اس کا تعلق ہے، یعنی یہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں،
اور چونکہ وہ ایرسٹوکریٹک فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے کچھ سفارش کرا کر اور زیادہ ہائر سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سو بی اٹ، کیونکہ علیشہ بادشاہ کے دربار میں آ جا سکتا تھا، اس کی بہت زیادہ اتھارٹی اور اختیار تھا۔ اگرچہ یہ حرام جو اخزیہ کا بھائی اور ایزبل اور اخیب کا بیٹا تھا وہ علیشہ کو پسند تو نہ کرتا تھا، لیکن عزیزو علیشہ کی اتھارٹی سے، اس کے اختیار سے اس کو بھی ڈر تھا۔ لیکن ہم اس عورت کا بڑا کنٹینٹ فل، بڑا قناعت پسندانہ جواب سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں، یعنی وہ جس قبیل کے، جس سوسائٹی کے لوگوں کا حصہ ہے وہ اس سے اوپر نہیں دیکھتی، وہ اپنے لوگوں میں، اپنی لیول کی، اپنی کلاس کی سوسائٹی میں خوش ہے۔ عزیزو یہ اس عورت کے حوالے سے ایک بڑا قناعت پسندانہ، بڑا کنٹینٹ فل اور اچھا جواب تھا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح علیشہ جہازی کو انوالو کرتا ہے، اس کی رائے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ عورت کیوں مجھ سے کچھ فزیکل، کچھ ایسی چیز نہیں مانگ رہی، دولت، شہرت، عزت کے حوالے سے۔ تب جہازی اس کو یہ بتاتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے، یعنی وہ خاتون بھی عمر کے اس حصے میں ہے اور اس کا شوہر بھی عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پر ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تب وہ مرد خدا اس عورت کو یہ کہتا ہے کہ بے شک موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ یہ اس کے لیے سوچنا، کنسیو کرنا بالکل غیر معمولی بات تھی۔ عزیزو ہمارا خداوند تعالیٰ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اس نے ابراہیم اور سارہ کو بھی عمر کے اس حصے میں جہاں پر دنیاوی حوالے سے وہ بے شک ماں باپ نہیں بن سکتے تھے، اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور یہ بات صرف ون آف نہیں ہے، ہم اس واقعے میں، اس کہانی میں بھی پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ یہ عورت اور اس کا شوہر جو عمر کے اس حصے میں تھے جہاں پر ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، ان کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنے بندہ علیشہ کے وسیلہ سے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اور بے شک خداوند اپنے کلام کی، اپنے بندوں کے منہ کے الفاظ کی قدر کرتا ہے۔ عزیزو لکھا ہے کہ وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشہ نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ لیکن 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ عزیزو اس وقت جب اس کے لیے یہاں پر اردو میں لڑکے کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں عبرانی میں، ہیبرو میں جو کہ اوریجنل لینگویج ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایلم کا۔ ایلم عبرانی میں کہتے ہیں اس لڑکے کو عزیزو جو بار متصفہ کی ایج کا ہوتا ہے، یعنی 12-13 سال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ عبرانی میں بچوں کے حوالے سے مختلف ٹرمز، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انفینٹ کے لیے، جو بچہ نومولود ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ یلد استعمال ہوتا ہے، یلد۔ پھر جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے یونیک کی۔ یونیک کہتے ہیں اس بچے کو جو دودھ پیتا ہو لیکن بالکل نومولود نہ ہو۔ پھر اولیل نیکسٹ سٹیج ہے۔ اولیل وہ بچہ ہوتا ہے جس کا دودھ تو نہ چھڑایا گیا ہو لیکن وہ سالڈ فوڈ کھانے لگ گیا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹیج کیا ہے، گیمیل کی۔ گیمیل وہ بچہ ہوتا ہے جس کا دودھ بھی چھڑا دیا گیا ہو اور جو سالڈ فوڈ کھاتے کھاتے اس میں بڑھ رہا ہو، 5 سال سے اوپر کا بچہ۔ پھر ایک اور ٹرم بچوں کے لیے یوز ہوتی ہے عبرانی میں، وہ ہے طاف کی۔ طاف اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ بچہ 6 سال سے اوپر ہو رہا ہے، ماں کی سپرویژن میں ہے، ماں کی زیر نگرانی ہے، پڑھنا لکھنا سیکھ رہا ہے، تربیت سیکھ رہا ہے،
لیکن جو یہ ٹرم LM کی ہے عزیزو، جو یہاں پر اس بچے کے لیے، اس لڑکے کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ بچہ 11-12 سال سے اوپر کا بچہ ہے جو اپنے باپ کی زیر نگرانی آ چکا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرنے والوں کے ساتھ میننگ فل ورک میں انوالو ہے تو وہ اپنے سر درد کا شور مچاتا ہے، اور باپ اپنے خادم سے کہتا ہے کہ اسے اس کی ماں کی زیر نگرانی لے جا تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن لکھا ہے کہ پھر دوپہر تک اپنی ماں کی گود میں رہنے کے بعد مر جاتا ہے. تب اس کی ماں ایک عجیب کام کرتی ہے. اس کی ماں بجائے یہ کہ اس پہ بین کرے، روئے، وہ اسے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیتی ہے. کیوں؟ میرا ذاتی خیال اور ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خداوند کا یہ نبی الیشا ایک ہولی آدمی ہے، ایک مقدس شخص ہے، اور وہ اس کے بیڈ پر، اس مقدس شخص کے بیڈ پر اسے لٹا رہی ہے تاکہ جو ہولینس، جو پاکیزگی اس بزرگ کے ساتھ، الیشا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، منسلک ہے، وہ اس لڑکے کو بھی میسر ہو. اور ایسا کرنے کے بعد عزیزو وہ فوراً اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ میرے لیے ایک گدھے کی ارینجمنٹ کر تاکہ میں اسے مرد خدا کے پاس جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. عزیزو وہ شخص کہتا ہے کہ آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے اور نہ نیا سبت، کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ایونٹ نہیں ہے کہ تو اداسی کے اس ٹائم میں جا کر اس مرد خدا کے پاس چلی جائے. عزیزو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا ہی ہوگا. دراصل عبرانی ٹیکسٹ جو یہاں پر ہے، ہیبریو متن جو ہے، وہ یہ کہتا ہے شالوم، جس کا مطلب ہے سلامتی کا، اور یہی ورڈ شالوم ہیلو کرنے کے لیے بھی اور خدا حافظ کہنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. آئی بلیو کہ یہاں پر شالوم کا مقصد ہے خدا حافظ. وہ اپنے خاوند سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی. وہ وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے خادم کے پاس جاتی ہے. خداوند کا خادم اپنے خادم کو اپنا عصا دے کر کہتا ہے کہ تو جا اور اس بچے کے پاس پہنچ. لیکن عزیزو اس لڑکے کی ماں خداوند کے خادم الیشا کو ہرگز نہیں چھوڑتی جب تک وہ اس کے ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ لکھا ہے تب الیشا نے جہازی سے کہا کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے. اگر کوئی تجھے راہ میں ملے اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو اسے جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پہ رکھ دینا. یعنی الیشا کو بھی ارجنسی کا احساس ہے، اسے جلدی ہے. لیکن لڑکے کی ماں الیشا کو خداوند کی حیات کی قسم دے کر کہتی ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا. عزیزو ہم خداوند کے کلام میں سے یہ چیز بڑی واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں ایسی ڈسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں، جب ٹینشن ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، تو بے شک ہمیں خداوند کا جواب ڈائریکٹلی ریسیو نہ ہو. وی مسٹ فالو گاڈز پیٹرن. ہمیں خداوند کے پیٹرنز کا، خداوند کے ماڈل کا، خداوند کے طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے. اور وہ کس طرح ممکن ہے عزیزو؟ وہ صرف خداوند کے کلام سے ممکن ہے. یہ عورت جو خداوند کے خادم کی خدمت کرتی تھی، جو خداوند کی توریت کو، خداوند کی شریعت کو، خداوند کے لوگوں کو سکھاتا اور بتاتا تھا، یہ خداوند کی توریت سے واقف تھی، یہ خداوند کے کلام سے واقف تھی، کیونکہ اس کے گھر میں خداوند کا کلام خداوند کے نبی کے ذریعے ریسیو ہوتا تھا. اور وہ خداوند کے کلام سے اس اہم حقیقت سے واقف تھی کہ خداوند ہمارا خدا ہمیشہ ان کنٹرول ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ معجزات کا خدا ہے، وہ ناممکنات کو ممکن کرنے کا خدا ہے اور زندگی کا بانی ہے. عزیزو ہماری زندگیوں میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پر ہم ایک بند گلی میں ہیں، جہاں پر ہم ڈسٹریسفل ہیں، جہاں پر ہم پریشانی میں ہیں، تو عزیزو خداوند کے کلام سے، خداوند کی توریت سے، خداوند کے ماڈل سے واقف ہونا شروع کیجئے تاکہ آپ خداوند کی مرضی کو جان سکیں، تاکہ آپ اس حقیقت کا اعتراف کر سکیں
کہ ہمارا خدا معجزات کا خدا، ہمارا خدا ناممکن کو ممکن کرنے کا خدا، اور ہمارا خدا زندگی کا بانی ہے۔ عزیزو، خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ کل ہم اس کہانی میں، اس واقعے میں آگے بڑھیں گے اور خداوند کی قدرت کو، قوت کو کثرت سے دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند مسیح یسوع، ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور